الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو جو نکاح کا موقع ہے اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے ذریعے سے نکاح کے بعد کی مکمل زندگی کی رہنمائی اس میں موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو عربی کی سمجھ نہیں آتی اور قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہوتے ہیں، تو آج کے اس کلپ کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ جو نکاح کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آیات پڑھی تھی اور امت کے اندر جو نکاح پڑھاتے ہیں علماء کرام، مفتیان کرام، تو وہ وہی آیات پڑھتے ہیں۔ اب ان آیات کا کیا مطلب ہے اور ان آیات سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، تو ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سورتوں سے 4 آیات نکاح کے خطبے میں تلاوت فرمائی۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ اب یہ 3 آیات کون سی ہیں؟ نمبر 1، آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسرے نمبر پر سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب ان آیات کے اندر اگر ایک بات دیکھی جائے، ان تینوں آیات کے اندر ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تینوں کے شروع میں تقوی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا۔ اب ایک ظاہر بھی انسان اگر دیکھے تو وہ یہ سوچے گا کہ نکاح کے موقع پر تقوی کا نکاح کے ساتھ کیا جوڑ ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو نکاح کا اور تقوی کا بہت گہرا جوڑ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو نکاح کا سفر زحمت کا ذریعہ بنے گا، رحمت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ نکاح کے سفر میں جتنے خاندان، جو 2 خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں، جو 2 فرد آپس میں جڑ رہے ہیں، یہ 2 فرد اور یہ 2 خاندان ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ ان کے اندر تقوی نہ ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اس بات سے ڈرنا کہ میرے ہر قول کا، میرے ہر فعل کا، میرے ہر عمل کا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ احساس شادی کے موقع کے اوپر ایک دلہے کے دل کے اندر آ جائے، ایک مرد کے دل کے اندر آ جائے، تو وہ اپنی بیوی کے لیے سراسر رحمت بن جائے گا، اور اگر یہی احساس بیوی کے دل کے اندر آ جائے تو وہ اپنے شوہر کے لیے سراسر رحمت بن جائے گی۔ اگر یہ احساس بہو کے دل میں آ جائے تو وہ ساس اور سسر کے لیے رحمت ہوگی، ساس اور سسر کے دل کے اندر آ جائے تو وہ بہو کے لیے سراسر رحمت ہوں گے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جیسے زندگی میں آپ کوئی سفر شروع کرتے ہیں اور اس سفر کے شروع میں کوئی توشہ اپنے ساتھ لیا جاتا ہے، کچھ سامان اپنے ساتھ لیا جاتا ہے تاکہ سفر آسانی سے ہو اور سفر اچھا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نکاح کا سفر شروع کرو تو اس میں تقوی کا توشہ ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ دراصل میاں بیوی نے ایک لمبی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور جتنا وہ ایک دوسرے کو قریب سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قریب رہتے ہیں، اتنا کوئی اور ایک دوسرے کے قریب نہیں رہتا۔ تو ایسی صورت میں انسان دور والوں کے ساتھ تو ملمہ سازی سے کام لے سکتا ہے، بناوٹی اخلاق سے کام لے سکتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ انسان نے 5 منٹ گزارنے ہو، اس کے ساتھ تو انسان بناوٹی مسکراہٹ بنا سکتا ہے، انسان بناوٹی طور پر اپنے اخلاق کو اچھا رکھ سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے اندر یہ بات زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتی۔ بہت جلد جو اوریجنل اخلاق ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیغام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ویسے اور بھی اس خطبے کے اندر بڑے پیغامات ہیں، لیکن تقوی کا پیغام یہ ایک بنیادی پیغام ہے۔ آپ حضرات نوٹ کریں، میاں بیوی کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا حل عدالت کے پاس نہیں ہے، جن کا حل خاندان کے بڑوں کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اسی وقت ہی ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں جب ان کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ان باتوں کا جواب دینا ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ ایک دن میں نے اس بات کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ اور بیوی اپنے شوہر کے سامنے اس طرح اپنی زندگی کو پیش نہیں کرے گی کہ اس کی زندگی کو اجیرن کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دینا ہے۔ اسی طرح ساس اور سسر کا معاملہ ہے، دیور کا معاملہ ہے، خاندان کے باقی لوگوں کا معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے رشتے اسی وقت ٹھیک طریقے سے چلیں گے جبکہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے گا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک مزاحیہ ویسے جملہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں لگتی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے خود ہی عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ اور اگر ان دونوں کی آپس میں بن جائے تو پھر پورے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ تو یہ بظاہر ایک مزاحیہ جملہ ہے، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے۔ پہلے ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی، اگر ان کی آپس میں بن جائے تو پھر خاندان کے لوگوں کی ان کے ساتھ نہیں بنتی۔ کوئی کہتا ہے یہ آپس میں کیوں اتنی محبت سے رہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ موقع ہے کہ جس کے اوپر خوش ہونا چاہیے تھا۔ ساس کو اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کی میری بہو کے ساتھ مزاج ملتا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو یہ چاہتی ہیں کہ کاش میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ اچھا رہے، لیکن ان کا بیٹا اچھا نہیں رہتا۔ کتنی ساسیں ایسی ہیں کہ جو اس بات کی تمنا کرتی ہیں کہ کاش میری بہو وہ میرے گھر کے اندر اچھے طریقے سے وقت گزارے، لیکن ان کے ہاں وہ اچھے طریقے سے نہیں گزارتی۔ تو اللہ پاک نے آپ کو مفت کے اندر یہ فائدہ دے دیا ہے، آپ کے بہو کی، آپ کے بیٹے کی آپس میں طبیعت ملتی ہے، تو یہ تو مقام خوش ہونے کا ہے، نہ یہ کہ ان کو مزید پریشان کرنے کا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اگر ہم ان کی اصل کی طرف جائیں گے تو وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس بات کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میں نے ہر عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو درست گزارتا ہے، اور میاں بیوی ہو یا کوئی اور رشتہ ہو وہ ایک دوسرے کے لیے سراسر رحمت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی اور اس دیواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔